کل ہم نے گفتگو کی تھی اسم اعلی وغیرہ کے سلسلے میں، جو تفصیل کے ساتھ کل گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اسم تفضیل سے متعلق۔ الدرس التسعون، سبق نمبر 90۔ اسم تفضیل کیا ہوتا ہے؟ اسم تفضیل وہ اسم کہلاتا ہے جس کے ذریعے جو دوسرے کی بنسبت معنی کی زیادتی کو بتائے۔ مثال یہاں ایک دو مثالیں دی گئی ہیں، جیسے ہم کہیں زید اکبر من بکر، زید بکر سے بڑا ہے۔ اب دیکھیے اس مثال میں جو اکبر ہے یہ اسم تفضیل ہے۔ یہ اسم تفضیل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے بڑا ہونے کو بتایا، زید کے بڑا ہونے کو بتایا، لیکن مطلقاً بڑا ہونے کو نہیں بتایا، بلکہ بکر کے مقابلے میں وہ بڑا ہے، یہ بات بتائی اس نے۔ ایک تو ہم یہ کہیں گے کہ زید بڑا ہے، یا ہم کہیں مسجد بڑی ہے، لیکن ہم کہیں مسجد گھر سے بڑی ہے، اب یہ اس میں تفصیل آ گیا۔ ایک تو مسجد بڑی ہے، یہ تو صفت ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ مسجد گھر سے بڑی ہے، تو گھر کے مقابلے میں مسجد کے بڑا ہونے کو بتایا گیا۔ یا اسی طرح سے جو یہاں اس مثال میں زید کے بڑے ہونے کو بتایا لیکن بکر کے مقابلے میں۔ اسی طرح دوسری مثال ہے بکر اصغر من زید، کہ بکر یہ زید سے چھوٹا ہے۔ اب یہاں چھوٹا ہونے کو بتایا، بکر کے چھوٹا ہونے کو بتایا لیکن زید کے مقابلے میں، تو اس کو ہم اس میں تفضیل کہیں گے۔ تو اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو دوسرے کی بنسبت معنی کی زیادتی کو بتائے، چاہے اس میں معنی کی زیادتی ہو یا معنی کی کمی ہو، یعنی صفت کی زیادتی ہو یا صفت کی کمی ہو، لیکن یہ دوسرے کے مقابلے میں ہوگی۔ جیسے زید اکبر من بکر، زید بکر سے زیادہ بڑا ہے۔ اب دیکھیے یہاں بکر کے مقابلے میں زید کے بڑا ہونے کو بتایا۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے، دوسری مثال ہے بکر اصغر من زید، بکر زید سے چھوٹا ہے۔ اب یہ بکر چھوٹا تو ہے لیکن مطلقاً چھوٹا نہیں ہے، بلکہ زید کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں اس میں تفضیل۔ قاعدہ یہ اس میں تفضیل بنتا کیسے ہے؟ جب ماضی تین حرفی یعنی ثلاثی مجرد ہو۔ ثلاثی مجرد اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے، تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو تین حرفی ماضی ہے تو اس میں تفضیل واحد مذکر کا صیغہ افعلو کے وزن پر اور واحد مؤنث کا صیغہ فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے آپ اس میں تفضیل میں، پیچھے آپ نے اس میں اعلیٰ وغیرہ کا بیان پڑھا تھا، وہاں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس میں مذکر اور مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح سے کہ غائب، حاضر اور متکلم کا کوئی فرق نہیں ہے، سب کے لیے تین ہی صیغے لائے گئے تھے۔ لیکن یہاں مذکر اور مؤنث کا فرق تو ہے، لیکن غائب، حاضر اور متکلم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے وہ شخص غائب ہو، حاضر ہو، متکلم ہو، واحد کے لیے افعلو اور مؤنث یعنی واحد مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے فعلا ہی آئے گا۔ تو مذکر اور مؤنث کا فرق تو ہے، لیکن غائب، حاضر اور متکلم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ گردان نیچے آ رہی ہے تفصیل کے ساتھ، وہاں بات مزید سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جب ماضی تین حرفی یعنی ثلاثی مجرد ہو تو اس میں تفضیل واحد مذکر کا صیغہ افعلو کے وزن پر آتا ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ اور جس ماضی میں تین حرف سے زیادہ ہوں اس کا اس میں تفضیل نہیں آتا، تو اس کا اس میں تفضیل نہیں آئے گا جس ماضی میں تین حرف سے زیادہ ہو، یعنی جو ماضی ثلاثی نہ ہو بلکہ رباعی وغیرہ ہو۔ گردان اس میں تفضیل مذکر و مؤنث، اس میں تفضیل ترجمہ اور صیغہ۔ پہلے ہم گردان کرتے ہیں تاکہ بات ہمارے ذہن میں رہے۔ افعلو، افعلانی، افعلون، افاعلو، فعلا، فعلیانی، فعلیات، فعلن۔ دیکھیے پہلے چار صیغے مذکر کے ہیں اور دوسرے چار صیغے مؤنث کے ہیں۔ یہاں مذکر میں بھی آپ دیکھیں گے اور مؤنث میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مذکر کے دو صیغے یعنی مذکر جمع کے دو صیغے ہیں، اور اسی طرح سے نیچے مؤنث میں بھی جمع کے دو صیغے ہیں۔ ایک تو جمع مؤنث سالم ہے اور ایک جمع مؤنث مکسر ہے۔ اسی طرح مذکر میں ایک تو جمع مذکر سالم ہے اور جمع مذکر مکسر ہے۔ تو اس طرح سے مذکر کے چار صیغے ہیں اور مؤنث کے چار صیغے ہیں۔ افعلو، افعلانی، افعلون، افاعلو، فعلا، فعلیانی، فعلیات، فعلن۔ افعلون، افاعلو یہ دونوں جمع کے صیغے ہیں، جمع مذکر کے،
اور فعلیاتن فعل یہ دونوں جمع مؤنث کے صیغے ہیں. تو ترجمہ ہم دیکھیں گے افعلوا زیادہ کرنے والا ایک مرد صیغہ واحد مذکر، افعلانی زیادہ کرنے والے دو مرد صیغہ تثنیہ مذکر، افعلون زیادہ کرنے والے سب مرد صیغہ جمع مذکر، لیکن ہے یہ جمع مذکر سالم. افاعل زیادہ کرنے والے سب مرد صیغہ جمع مکسر جمع مذکر مکسر، اوپر ہے جمع مذکر سالم، افعلون جمع مذکر سالم ہے یہ بھی جمع مذکر ہے، اور افاعل یہ بھی جمع مذکر ہے، لیکن پہلا جمع مذکر سالم ہے اور دوسرا جمع مکسر ہے. سالم اور مکسر کی بحث پیچھے تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے. جمع مذکر سالم اس جمع کو کہیں گے کہ جمع بناتے وقت واحد کا وزن اس میں ٹوٹے نہ. کل انشاءاللہ وہ بات آئے گی وزن کس کو ہم کہتے ہیں. اور جمع مکسر مکسر اس جمع کو کہیں گے جس میں جمع بناتے وقت واحد کا وزن برقرار نہ رہے، یعنی واحد میں حروف کی جو ترتیب ہے وہ جمع بناتے وقت برقرار نہ رہے. جیسے یہاں افاعل میں آپ دیکھتے ہیں اس کی اصل ہے فا عین لام، لیکن یہاں فا اور عین کے درمیان میں الف آ گیا. لیکن اوپر دیکھیے آپ افعلون میں فا عین لام وہ حروف ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں، جو کچھ اضافہ ہے وہ یا تو شروع میں ہے یا آخر میں ہے. تین اصلی حروف کے درمیان میں کوئی اضافہ نہیں ہے. اس کو ہم نے جمع مکسر سالم کہا، اور اس کو ہم نے جمع مذکر سالم کہا، اور اس کو ہم نے جمع مذکر مکسر کہا. یہ تو ہو گئے مذکر کے چار صیغے. اب مؤنث کے چار صیغے دیکھیے. فعلا، فعلیانی، فعلیات، فعل. فعلا زیادہ کرنے والی ایک عورت صیغہ واحد مؤنث، فعلیانی زیادہ کرنے والی دو عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث، فعلیات زیادہ کرنے والی سب عورتیں صیغہ جمع مؤنث، اور فعل زیادہ کرنے والے سب مرد صیغہ جمع مؤنث. یہاں بھی دیکھیے آپ فعلیات یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اور فعل یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ ہے. البتہ فعلیات جمع مؤنث سالم ہے اور فعل جمع مؤنث مکسر ہے. جیسے اوپر آپ کو بتایا گیا مذکر میں، اسی طرح سے مؤنث میں ایک جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے اور ایک جمع مؤنث مکسر کا صیغہ ہے. نوٹ: مندرجہ ذیل افعال سے اس میں تفضیل کے صیغے بنائیں جو نیچے افعال دیے گئے ہیں. یاد رہے کہ اس میں فاعل و اس میں مفعول کی طرح اس میں تفضیل کی گردان میں بھی غائب، حاضر اور متکلم کا کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ بات میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ یہاں غائب، حاضر اور متکلم کی کوئی بات نہیں ہوگی، چاہے وہ غائب ہو، چاہے حاضر ہو، چاہے متکلم ہو، سب کے لیے یہی صیغے آئیں گے. البتہ مذکر اور مؤنث کا فرق ہوگا. کیا کیا افعال ہیں؟ ضربا، قتلا، نصرا، اکلا، فتح اور کتبا. یہ چار پانچ افعال ہیں، 6 افعال ہیں. ان سے اس میں تفضیل کی گردان کرنی ہے. بطور نمونہ کے ضرب یضرب سے میں نے آپ کو گردان دکھا دی ہے. بطور نمونہ ایک فعل سے گردان کی جا رہی ہے. جیسے اضرب، پیچھے کیا تھا؟ افعلوا، افعلوا، افعلان، افعلون، افاعل. بالکل اسی وزن پر آپ دیکھیے اضربوا، اضربانی، اضربون، اضارب. یہ مذکر کے 4 صیغے ہوئے. اور مؤنث کیا تھا وہاں؟ ضربا، فعلا، فعلیانی، فعلیات، فعل. اسی وزن پہ ہے ضربا، ضربیانی، ضربیات، ضرب. قتل سے ہم بنائیں گے جیسے اضرب سے بنے اقتل، اقتلان، اقتلون، اقاتل. قتلا، قتلیان، قتلیات، قتل وغیرہ وغیرہ. نصرہ سے بنے گا انصر، انصران، انصرون، عناصر. اور نصرہ، نصریان، نصریات، نصر وغیرہ وغیرہ. تو جس طرح سے یہ میں نے 2-3 افعال آپ کو بتا دیے، اسی طرح سے بقیہ 3 افعال سے بھی اس میں تفضیل کی گردان کریں گے. ترجمہ وہی ہے. اضربو زیادہ مارنے والا وہ ایک مرد، مارنے والا ایک مرد. اضربانی زیادہ مارنے والے 2 مرد. اضربون زیادہ مارنے والے سب مرد. اضارب زیادہ مارنے والے سب مرد. اضربون جمع سالم مذکر ہے اور یہ اضارب جمع مکسر مذکر ہے. یہاں پر بحث ختم ہو گئی اس میں تفضیل کی. بس آج کا سبق بھی صرف اتنا ہی ہے. اس کو اچھی طرح سے دیکھیے اور گردان پہ خاص طور سے توجہ دیجیے. اس طرح کی باتیں قرآن کریم میں، احادیث میں وغیرہ بہت تفصیل سے بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اور یہ صیغے بہت استعمال ہوتے ہیں. اس لیے ان اسباق کو اچھی طرح سے دیکھیے. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.